اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 175 میں بلوغ شرعی کی علامات پر گفتگو ہوگی۔ روزے کے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور آخری 15ویں مسئلے میں بلوغ شرعی کی علامات ذکر ہونے والی ہیں۔ بلوغ شرعی کے بارے میں جو علامات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ احتلام کا علامت ہونا اور اس کا معنی اور مفہوم ذکر ہوگا۔ انبات شعر کا علامت بلوغ ہونا اور اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ عمر کا بلوغ کی علامت ہونا اور اس میں فقہی آراء کا بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ حدیث اور فروعات بھی بیان ہوں گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش ہوگا۔ تمام شرعی احکام، تکالیف اور عبادات اور معاملات کا جو تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس کی 3 عمومی شرائط ہیں، اساسی شرائط ہیں۔ اس کے بغیر شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ عقل، بلوغ اور قدرت۔ بلوغ شرعی علامات کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ بالغ یبلغ بلوغاً لغت عرب میں اس کا ایک حد کو پہنچنا معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں کم سن کا ایک ایسی عمر کو پہنچ جانا کہ جس سے اس کے اعضاء اور جوارح قوی ہو جائیں اور وہ تولید نسل کے لیے آمادہ ہو۔ اور بلوغ کی 3 شرعی علامات ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے احتلام۔ احتلم یحتلم، احتلام کا لغت عرب میں معنی تو ہوتا ہے خواب کے اندر اور نیند کے اندر مخرج سے منی کا خارج ہونا، لیکن شرعی لحاظ سے اس سے مراد یہ ہے کہ مخرج سے منی کا خارج ہونا، چاہے وہ نیند میں ہو یا بیداری میں ہے، یا جس طریقے سے بھی ہو، چاہے ہم بستری سے یا کسی اور طریقے سے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ جو علامت ہے یہ لڑکے اور لڑکی دونوں میں ہے۔ خنثی میں احتلام کا علامت ہونا موقوف ہے کہ اس کی دونوں شرمگاہوں سے، یعنی جو اس کے دونوں شرمگاہیں ہوتی ہیں مرد اور عورت دونوں کی، تو دونوں سے منی خارج ہو، یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی جو بلوغ شرعی کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ ہے زیر ناف سخت بالوں کا اگنا، اور یہ بھی مطلق علامت ہے، یعنی لڑکے لڑکی اور خنثی سب میں یہ علامت ہے۔ تیسری نشانی ہے عمر کے لحاظ سے لڑکا اور خنثی 15 سال مکمل کریں قمری، اور لڑکی جو ہے اس کے 9 سال قمری مکمل ہو جائیں۔ مشہور نظریے کے مطابق وہ بالغ ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں دیگر فقہی نظریات بھی ہیں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ اور ابن حمزہ فرماتے ہیں کہ 10 سال مکمل ہوں تو جا کر وہ عمر کے لحاظ سے بالغ شمار ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الخامسۃ عشرۃ البلوغ الذی یجب معہ العبادۃ الاحتلام وهو خروج المنی من قبلہ مطلقا فی الذکر والانثی من فرجیہ فی الخنثی او الانبات للشعر الخشن علی العانۃ مطلقا۔ روزے کے مسائل میں سے آخری مسئلہ 15واں مسئلہ بلوغ کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ عبادت واجب ہوتی ہے اور شرعی احکام اور تکالیف اور ذمہ داریاں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، انسان کی طرف متوجہ اور متعلق ہوتی ہیں۔ اس کی 3 علامات میں سے پہلی علامت الاحتلام وہو خروج المنی من قبلہ مطلقا فی الذکر والانثی۔ شرعی لحاظ سے شہید ثانی اس کی تعریف فرماتے ہیں کہ منی کا خارج ہونا ہے من قبلہ اگلی شرمگاہ سے، مطلقا جس طریقے سے بھی خارج ہو، چاہے ہم بستری سے یا اس کے بغیر، یا نیند میں یا بیداری میں۔ پھر ذکر والانثی یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں میں یہ علامت بلوغ ہے۔ ومن فرجیہ فی الخنثی، اور خنثی میں اس کی دونوں شرمگاہوں سے خارج ہو تو جا کر اس میں علامت بلوغ ہوگی۔ دونوں شرمگاہوں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس میں مرد و عورت دونوں کی شرمگاہیں ہوتی ہیں تو اس سے دونوں سے خارج ہو۔ اول انبات، بلوغ کی دوسری نشانی انبات ہے۔ انبات کا معنی ہے انبات للشعر الخشن علی العانۃ، شرمگاہ کے اوپر والی جو جگہ ہے اس پر سخت بالوں کا اگنا، اور یہ بھی مطلقاً نشانی ہے بلوغ کی، یعنی
لڑکے لڑکی اور خنثی سب کے لیے یہ نشانی ہے۔ یہاں تک پہلی نشانی کا بلوغ شرعی کی علامت ہونا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خبر ہشام بن سالم جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا انقطاع یتم الیتیم الاحتلام، یتیم کی یتیمی کا اختتام اور خاتمہ احتلام سے ہوتا ہے، یعنی جب اس کو احتلام آ جائے تو پھر وہ یتیمی سے اور کم سینی سے نکل جاتا ہے اور ذمہ داری کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ میں کتاب الحجر میں پہلے باب میں موجود ہے۔ وسائل الشیعہ کا ترجمہ اردو جلد 13 صفحہ نمبر 137 میں یہ باب موجود ہے۔ صغیر و سن دیوانہ اور بے وقوف کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا ممنوع ہے، یہاں تک کہ اس سے یہ موانع دور ہو جائیں۔ اس میں کل 4 حدیثیں ہیں، اور پہلی حدیث جناب کلینی کی سند سے ہشام بن سالم سے ہے اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا یتیم کی یتیمی احتلام سے ختم ہوتی ہے، اور یہی عمر اس کی رشد کی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور اگر اسے احتلام آئے مگر اس سے رشد عقل مندی کا احساس نہ ہو بلکہ وہ بے وقوف یا ضعیف العقل ہو تو اس کا ولی اس کا مال اس سے باز رکھے۔ فروع کافی میں بھی ہے اور فقی میں بھی ہے اور تہذیب الاحکام میں بھی ہے۔ اور دوسری روایت اعمش کوفی کی روایت ہے ابن زبیان سے، اوتی عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علی علیہ السلام اما علمت ان القلم يرفع عن 3، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ۔ خلیفہ دوم کے پاس ایک مجنون اور پاگل عورت کو لایا گیا جس نے بدکاری کی تھی، تو انہوں نے اس کو راجم کرنے کا حکم دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ نہیں جانتے کہ 3 افراد سے رافع قلم ہو چکی ہے، یعنی ان پر شرعی تکالیف ذمہ داری نہیں ہے، بچہ جب تک کہ احتلام ہو جائے، مجنون جب تک کہ اس کا افاقہ ہو جائے، درست ہو جائے، اور سویا ہوا جب تک کہ وہ جاگ جائے۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب مقدمات العبادت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اکثر و بیشتر وسائل الشیعہ کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کتب اربع اور تمام معتبر کتب حدیث شیعہ امامیہ کی حدیثیں اس میں فقہی ابواب کی ترتیب سے جمع ہو چکی ہیں۔ علامہ محمد بن حسن اور عاملی جو کہ علامہ مجلسی کے معاصر تھے، جنہوں نے بحار الانوار 110 جلدی لکھی ہے، انہوں نے فقہی ابواب کی ترتیب سے وسائل الشیعہ جامع کتاب لکھی اور اکثر اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے، چونکہ کتب اربع اور تمام معتبر کتابوں کی حدیثیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور انہوں نے بھی شرائع الاسلام محقق ہلی کی جو فقہی ابواب ہیں اس کی ترتیب سے روایات کو ترتیب دیا ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ جلد اول جو ترجمہ ہے صفحہ 59 میں موجود ہے۔ باب چہارم باب و تکلیف شرعی، یعنی وجوب و حرمت سن بلوغ کے ساتھ مشروط ہے، اور اس بلوغ سے مراد احتلام کا آنا یا زیر ناف بالوں کا اگنا یا لڑکے کے لیے 15 سال اور لڑکی کے لیے 9 سال کا کامل ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے بچوں کو عبادت کی مشق کرانا مستحب ہے۔ اس میں کل 12 حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں طلحہ بن زید کی روایت ہے، حمران کی روایت ہے، اور اسی طرح کناسی کی، ابو بصیر کی، ابو ایوب خزاز کی، اور عبداللہ بن حسن کے واسطے سے حمیری نے روایت کی ہے، علی بن جعفر عریضی سے، علی بن فاضل کی، ابو البختری کی، اور ایک روایت ابن زبیان کی ہے جس کو ہم نے پیش کیا۔ یہ اصل میں خصال شیخ صدوق سے نقل ہے۔ صفحہ 61 ترجمہ وسائل الشیعہ جلد اول۔ ایک پاگل عورت کو پیش کیا گیا جس نے زنا کیا تھا، موصوف نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ جب امیر علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہوتے ہیں، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، پاگل جب تک اسے افاقہ نہ ہو، سویا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو۔ یہاں تک احتلام کا علامت بلوغ ہونا ہے، مطلقاً یہ علامت ہے، مطلقاً سے مراد چاہے نیند میں ہو یا بیداری میں، چاہے جماع کے ساتھ ہو یا دوسرے کسی طریقے سے، چونکہ یقین ہے کہ اصل معیار منی کا خارج ہونا ہے اور اس میں بیداری یا نیند کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر
نیند کو اس میں مدخلیت ہوتی تو بہت سے لوگ بالغ شمار نہ ہوتے جب تک وہ احتلام نہ دیکھتے، اگرچہ کہ وہ نکاح کر لیتے، اولادیں پیدا کر لیتے۔ یہ تو واضح طور پر باطل چیز ہے، اور اس کا مخرج قبل سے خارج ہونا معیار ہے۔ چونکہ ادلہ مطلق ہیں تو شہید ثانی نے اس کو مراد لیا ہے تاکہ واضح ہو جائے، اور مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، چونکہ احکام دونوں کے لیے برابر ہیں۔ اور لا یتم بعد احتلام کی جو روایت ہے وہ بھی مطلق ہے، جیسا کہ وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جو حماد بن عمرو اور انس بن محمد نے روایت کی ہے۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب مقدمۃ العبادات میں حدیث نمبر 9 میں ہے۔ اور غیر شیعہ منابع سے بھی ہے کہ ام سلمہ نے سوال کیا اس عورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے نیند میں اور مرد کی طرح احتلام دیکھا۔ فرمایا اذا رأت ذلك فلتغتسل، جب احتلام ہو تو غسل کرے۔ سنن بہقی جلد اول صفحہ 127 میں یہ حدیث ناقل ہوئی ہے۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ طوسی اپنی نہایہ میں اور اپنی المبسوط میں، اور ابن حمزہ اور ابن البراج قاضی بغدادی اور محقق ابن ادریس ہلی فرماتے ہیں کہ احتلام فقط مرد کے لیے علامت شرعی بلوغ ہوتا ہے، چونکہ احتلام منی کا خارج ہونا ہے تو یہ غیر رجال میں نادر ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن ایک چیز کا شاذ و نادر ہونا اس کو علامت شرعی ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ جب دلیلوں میں اطلاق پایا جاتا ہے تو پھر اس کو مطلق لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے علامت قرار دینا چاہیے۔ اور جہاں تک خنثی کا تعلق ہے تو اس کی دونوں جو فرج ہیں، شرمگاہ ہیں مرد و عورت کی، اس سے خارج ہو تو وہ نشانی ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر ایک سے منی خارج ہوتی ہے تو اکثر فرماتے ہیں کہ اس کے بلوغ کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ فرج زائد ہو اور وہ اس کی فرج معتاد شمار نہ ہوتی ہو، جبکہ بعض نے کہا کہ یہ بلوغ کی دلیل ہے، اگرچہ کہ احتمال ہو کہ یہ زائد ہے، کیونکہ یہ بھی بہرحال منی خارج ہونے میں شامل ہے۔ یہاں تک دوسری علامت ہے یعنی زیر ناف بالوں کا اگنا، اور وہ بھی خشن یعنی سخت قسم کے بالوں کا اگنا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں کہ یہ علامت بلوغ ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ یزید کناسی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجہ ابوہ ولم یدرک کان بالخیار اذا ادرک وبلغ 15 سنہ او یشعر فی وجہہ او ینبت فی عانتہ۔ اے ابو خالد، لڑکا جب اس کا والد اس کی شادی کر دے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا تو اس کو اختیار ہے جب بالغ ہو جائے اس کو باقی رکھے یا نہ رکھے، اور وہ 15 سال کا ہو جائے یا اس کے چہرے پر بال ہو گئے یا اس کے زیر ناف بال ہو گئے تو پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب عقد نکاح میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 9۔ اور یہ روایت وسائل الشیعہ کے ترجمہ میں جلد 14 صفحہ 198 میں پائی جاتی ہے، اور یہ ایک طولانی روایت ہے، 2 صفحوں میں اس کا ترجمہ ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کو اصل کتاب میں رجوع کیا جائے۔ اور نص یا روایت میں تو خشن اور سخت بالوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن علماء نے اس میں جو قید ذکر کی ہے، چونکہ جو ضعیف قسم کے بال ہوتے ہیں، جو کمزور قسم کے بال ہوتے ہیں، لطیف قسم کے بال ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے موجود ہوں، تو اس سے امام ابو حنیفہ کے نظریے کا بھی حقیقت واضح ہوتی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ بالوں کے اگنے کو مطلقاً بلوغ کی علامت شمار نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ سر اور بدن کے دوسرے بالوں کی طرح ہیں۔ نص ظاہر اور صراحت رکھتی ہے کہ یہ مسلمان اور کافر کو سب کو شامل ہے، جبکہ امام شافعی اسے مشرک کے لیے علامت قرار دیتے ہیں، چونکہ اس کے بلوغ کو جاننے کے لیے اور کوئی علامت نہیں ہے، چونکہ عمر کے بارے میں اس کی خبر پر اور احتلام کے بارے میں اس کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مسلمان کی خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے احتلام اور عمر کے بارے میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہ مطلقاً سے مراد
شہید ثانی کی مسلمان یا مشرک سب کو شامل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد لڑکا لڑکی اور خنثی ہوں۔